بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 28 کی بقیہ مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر مثالیں ہیں جن پر ہم نے قاعدہ کو جاری کرنا ہے۔ تو ہمارا آج کا سب سے پہلا عنوان ہے امثلۃ القاعدۃ الخامسہ عشرہ، قاعدہ نمبر 15 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 15 قاعدہ دلی جن تھا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی فعول کے آخر میں دو واو جمع ہو جائیں تو ان دونوں کو یا کے اندر منتقل کر کے دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا جائے گا، اور ما قبل ضمہ کو بھی کسرہ دی جائے گی اور فا کلمہ کو بھی کسرہ دی جا سکتی ہے۔ تو چند جملے اس قاعدے کے مطابق حل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا صیغہ ہے عیصی، اصل میں عصوب، دو واو فعول کے آخر میں اکٹھے ہو گئے، دونوں کو یا کے اندر تبدیل کیا، ما قبل کی ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کیا تو صیغہ عصی بن گیا۔ پھر ہم نے کہا کہ فا کلمہ کو بھی کسرہ دے سکتے ہیں تو اس لیے صیغہ عیصی بن گیا۔ آگے چند صیغے ہیں جو ہمارے اس درس سے متعلق نہیں ہیں، مقوی، مدعی، مرضی، معطوف۔ یہ تمام صیغے ہمارے اس قاعدے سے متعلق نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ مفعول کا وزن ہے، ہمارا قاعدہ فعول سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے مسحوب، مدعوف، ان کے اندر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے حلوب، یہ ہے فعول کے وزن پر، آخر میں دو واو اکٹھی ہیں، ان کو یا کے اندر تبدیل کر کے ادغام کیا اور لام کی جو ضمہ تھی اس کو کسرہ میں تبدیل کیا تو صیغہ حلی بن جائے گا، اور فا کلمہ کو اگر کسرہ دیں تو حلی بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے حضوب، فعول کا وزن ہے، دو واو آخر میں اکٹھے ہیں، ان کو یا میں تبدیل کر کے ضا کو کسرہ دیں گے اور فا کو بھی کسرہ دی جا سکتی ہے، جس کے بعد صیغہ حضی اور حضی بھی بن سکتا ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، عتیہ اصل میں عتوب، دو واو آخر میں اکٹھے، دونوں کو یا میں تبدیل کیا، اس سے قبل تا تھی اس کو کسرہ دی، عین جو فا کلمہ ہے اس کو بھی کسرہ دی تو صیغہ عتیہ بن گیا۔ تو یہ چند صیغے اس قاعدے کے میں نے حل کر دیے ہیں، بقیہ صیغے آپ خود حل کر لیں، بقیہ 6 مثالیں ہیں ان کے اندر قاعدہ آپ خود جاری کریں۔ آگے ہے امثلۃ القاعدۃ السادسہ عشر، قاعدہ نمبر 16 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 16 قاعدۃ عدل وعصب تھا کہ جب اسم کے لام کلمہ کے اندر واو آ جائے اور اس سے قبل ضمہ ہو تو ہم اس ضمہ کو کسرہ کے اندر تبدیل کریں گے، پھر اس کے بعد اس واو کو بھی یا کے اندر تبدیل کریں گے، پھر اس کے بعد وہ ساکن ہو جائے گی اور ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، تنوین اور یا۔ اس کی مثال ہم نے عدل من عدلو پڑھا تھا، اور اسی طریقے سے تعال من تعلب اور تعال من تعالب۔ اور اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ اگر یا ضمہ کے بعد واقع ہو جائے، اسم کے لام کلمہ کے اندر ہو، تو ہم اس ضمہ کو کسرہ کے اندر تبدیل کریں گے، پھر اس کو ساکن کر کے ساقط کریں گے، دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے۔ اس کی مثال ہم نے عضب پڑھی تھی جو اصل میں عضبون تھا۔ تو یہاں پر چند صیغے میں حل کر دیتا ہوں، اس قاعدے کے مطابق بقیہ صیغے آپ خود حل کر لیں۔ سب سے پہلا صیغہ ہے تعلن، تعلن اصل میں تھا تعلب، اسم کے لام کلمہ کے اندر واو ہے، ما قبل ضمہ تھی تو واو پہلے ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کیا، پھر اس کے بعد واو کو یا میں تبدیل کیا، دو یا اکٹھے ہونے کی وجہ سے، پھر یا کو ساکن کر کے ساقط کیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تنوین اور یا کلمہ، تو صیغہ تعلن بن گیا۔ اسی طریقے سے تعالن ہے، اصل میں تعالب، قاعدہ جاری ہو کے تعالن بن گیا۔ تفاتن اصل میں تفاتب، صیغہ جاری ہونے کے بعد تفاتن بن گیا۔ تلافن، تلافب، آگے تحامین، اس کو ہم قاعدہ جاری ہونے کے بعد تحامن پڑھیں گے۔ تنافین، قاعدہ جاری ہونے کے بعد تنافن بن جائے گا۔ تسابین، قاعدہ جاری ہونے کے بعد تسابن بن جائے گا۔ قاعدہ آپ کو معلوم ہے کہ یا لام کلمہ میں واقع ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو پہلے ما قبل کسرہ دیں گے، پھر اس کے بعد یا کو ساکن کر کے ساقط کر دیں گے۔ تشکن، تشکب، تخلن، تخلب، تغنن، تغنی، تجافن، تجافی، تراضن، تراضب۔ یہ چند صیغے میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ صیغے اس قاعدے کے آپ خود حل کر لیجئے۔ اگلے قاعدے کی مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔
امثلۃ القاعدۃ السابع عشر، قاعدہ نمبر 17 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 17 قاعدہ قائل و بائع تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ فاعل کے عین کلمہ میں جب بھی واو یا واقع ہوگی تو اس کو وجوبی طور پر حمزہ کے اندر تبدیل کریں گے، البتہ اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو، قاعدہ جاری ہوا ہو۔ اگر فعل کے اندر تعلیل نہیں ہوئی تو پھر اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ ہماری پہلی مثال ہے قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، صیغہ ہے القائلین، اصل میں تھا القائلون، حالت نصبی کی وجہ سے اس کو قائلین پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مفرد ہے قائلون اور اس کے اصلی حروف ہیں قاولن۔ اب یہاں اسم الفاعل کے عین کلمہ کے اندر واو واقع ہوئی ہے اور اس کے فعل کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے، اس لیے واو کو یا میں تبدیل کیا گیا۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، محل استشہاد الفائزون، اصل میں الفاوزون، واو ہے، فاعل کے عین کلمہ میں واو واقع ہوئی ہے اور اس کے فعل کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے، اس لیے اس واو کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا۔ نسقیکم مما، آگے آیت کا حصہ ہے لبنا خالصا سائغا للشاربین، سائغا اصل میں تھا ساوغا، اسم الفاعل کے عین کلمہ میں واو واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ کے اندر تبدیل کی گئی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، محل استشہاد ہے خائنہ، اصل میں خاونہ، اسم الفاعل کے عین کلمہ میں واو ہے اور اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اس لیے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا۔ حیات المرء ظل زائل، اصل میں زاول، زال یزول سے، یہاں پر بھی واو تھا اسم الفاعل کے عین کلمہ میں اور اس کے فعل کے اندر قاعدہ جاری ہوا تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا۔ اذا ساد احد بماله فكن سائدا بادبك، سائدا اسم الفاعل ہے ساد یسود سے، اصل میں حروف ہے ساودا، اسم الفاعل کے عین کلمہ میں واو واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا۔ بقیہ مثالیں اس قاعدے کی آپ خود حل کر لیں۔ اگلے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ امثلۃ القاعدۃ الثامن عشر، قاعدہ نمبر 18 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 18 کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 18 قاعدۃ الشرائف تھا کہ ہر حرف علت زائد جب وہ مفاعل کے الف کے بعد واقع ہو تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کریں گے، چاہے الف ہو، واو ہو یا ہو، ان کو ہم حمزہ کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ ہماری پہلی مثال ہے حدائق و اعناب۔ اب آپ دیکھیں حدائق یہ حدیقۃ کی جمع ہے، تو مفرد کے اندر تو یا موجود ہے لیکن جمع کے اندر یا موجود نہیں ہے، تو یہاں حدائق کو حدائق بنایا گیا قاعدہ شرائف کے تحت۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعار کی جمع ہے، یہاں حمزہ کی جگہ الف زائد تھا، مفاعل کے الف کے بعد واقع ہوا ہے تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ شعائر بن گیا۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قبائل اس کا مفرد ہے قبیلۃ، مفرد میں یا پائی جا رہی ہے تو جمع کے اندر الف مفاعل کے بعد یا پائے جانے کی وجہ سے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، بطائن یہ بطانت ان کی جمع ہے، یہاں الف مفاعل کے بعد الف تھا جس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا۔ الجمہوریۃ صحیفۃ والصحائف كلها عظۃ، محل استشہاد ہے الصحائف۔ اب اس کا مفرد دیکھیے صحیفۃ ہے، وہاں یا موجود ہے، جمع میں وہ نہیں ہے، تو یہاں الف مفاعل کے بعد یا واقع ہونے کی وجہ سے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا۔ انتم بائعو الجرائد، محل استشہاد ہے الجرائد، جریدۃ ان کی جمع ہے، یہاں پر بھی الف مفاعل کے بعد یا تھا جس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا۔ بقیہ مثالیں اس قاعدے کی آپ خود حل کر لیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امثلۃ القاعدۃ التاسع عشر، قاعدہ نمبر 19 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 19 کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 19 قاعدۃ دعاء تھا۔ قاعدۃ دعاء کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ جب بھی واو اور یا کلمہ کے آخر کے اندر واقع ہو اور ان سے قبل الف زائد ہو تو اس واو اور یا کو حمزہ کے اندر تبدیل کر دیں گے، چاہے وہ اسماء مشتقہ ہو یا اسماء جامدہ ہو۔ آئیے اس قاعدے کو مثالوں پر جاری کرتے ہیں۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، محل استشہاد البغاء، بغا یبغی سے ہے، یہاں آخر میں یا تھی جس کو ہم نے کلمہ کے آخر میں الف زائد کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ کے اندر تبدیل کیا قاعدۃ دعاء کے تحت۔ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، الرعاء رعا یرعا سے ہے،
یہاں پر بھی آخر میں یا تھی جس کو کلمہ کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. یہ رخا یرخو سے ہے. کلمہ کے آخر میں واو واقع ہوا، ماقبل الف زائد تھا، اس لیے ہم نے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا. كان عمر اذا قضى عدل في القضاء. القضاء قضا یقضی سے ہے، یہاں الف زائد کے بعد یا تھا جس کو حمزہ کے اندر قاعدہ دعا ان کے تحت تبدیل کیا گیا. وَإِذَا وَفَى كَانَ مِثَالًا فِي الْوَفَاءِ. الوفاء وفا یفی سے ہے، یہاں آخر میں یا تھی جس کو کلمہ کے آخر میں اور الف زائد کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا. قد یئس الاطباء من شفاء هذا المریض. الاطباء طبیب ان کی جمع ہے، یہاں پر بھی آخر میں یا تھی جس کو کلمہ کے آخر اور الف زائد کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا. ان مثالیں میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ مثالیں اس قاعدے کی بھی آپ خود حل کر لیجئے. ہمارا آخری سوال ہے ہات مثالین لکل من القواعد المذکورہ. یعنی سبق میں ذکر کیے گئے تمام قواعد کی دو مثالیں ذکر کیجئے. اس سوال کو بھی آپ خود حل کریں گے. ماقبل میں پڑھے گئے قواعد اور ان کی مشق سے اس قدر استعداد ضرور پیدا ہوئی ہوگی کہ آپ ان مثالوں کو خود بنا سکیں گے. تو ہمارا سبق نمبر 28 بھی مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسباق کی تکمیل ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.